السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو کام کہانی, پوڈ کاسٹ فار دا کریئر کیوریس. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں شرین خان, ویری اسپیشل گیسٹ. شی از دا فاؤنڈر آف دا گڈ ول نیٹ ورک وچ از اے سوشل انٹرپرینورشپ انیشیٹو. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ شرین؟ ویلکم ٹو کام کہانی. Thank you. So, It's great to be here. thanks. So I am really curious about your Kaam Kahani because you're doing a wonderful job, but I would want people to hear about what you're doing. So please, a little introduction of your Kaam Kahani. Okay. تو میرا کام جو ہے نا وہ گھر سے شروع ہوا تھا بیکاز آئی ایم اے ہاؤس وائف, اور ہاؤس وائفس کے لیے ایک سوشل امیج یہ بنا ہوا ہوتا ہے کہ آئی ایم جسٹ اے ہاؤس وائف, میں تو کچھ کرتی نہیں ہوں. یا یہ جنہوں نے پڑھا بھی ہوتا ہے, بہت اچھا پڑھا بھی ہوتا ہے, تو ان کو لگتا ہے کہ اب تو میں بیکار ہوں, مطلب میں بس کوئی آئی ایم ناٹ یوزنگ. اور لوگ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں سوشلی کہ اتنا پڑھا ہوا ہے تم نے, ویسٹ کر رہی ہو, دیر کر رہی ہو, تم یہ کر رہی ہو, مطلب بس بچے پڑھ رہی ہو, گھر دیکھ رہی ہو. All the people do not understand کہ ایکچولی کیونکہ اتنی اچھی بیک گراؤنڈ ہے, دیٹ از وائی وی کین ریز بیٹر چلڈرن. ہم بہتر بچے پال سکتے ہیں کیونکہ ہماری اتنی اچھی لرننگ ہے. دوسرا یہ کہ جو اس طرح سے نہیں سمجھتے ہیں ان کے لیے میں ایک ٹارچ بیئرر ہوں, پاتھ پیور ہوں, کہ آپ ویژن اگر اپنا بنائیں اور مشن ویژن موم ہو, بیکاز میرے پیرنٹس مشن ویژن پیرنٹس تھے. اور وہی چیز ہم نے بھی اپنائی کہ ویلیوز ہوں, ویلیوز کے اوپر اور انسانیت, یہ چیزیں ہمارے یہاں بہت زیادہ گھوٹ کے پلائی گئی تھی. اور ایز اے کلچر بھی ہے, مائی مدر از ٹرکش, مائی فادر از پاکستانی, تو ایک ڈفرینٹ کلچر ہے, صرف پاکستانی بیک گراؤنڈ نہیں ہے میرے ساتھ. تو یہ کہ ہم لوگوں کیا یہ سوشل سروس وغیرہ جو ہے نا, یہ اٹس اے وے آف لائف. لوگ کہتے ہیں پہلے اپنا گھر تو دیکھ لو, ہم کہتے ہیں ساتھ ساتھ یہ بھی تھوڑا سا یہ بھی, اور یوں چلتا ہے. تو شروع میں انیشلی اسٹارٹ کیا تھا ایسے ہی, بس ماسی کے بچوں کو پڑھا دیا, ماسی کو پڑھا دیا, یہ وہ. ایک ماسی کو جو ہے اس کے ماں باپ نے کہا کہ کیا کر رہی ہوں پڑھ کے, یہ وہ, انہوں نے اس کو کام سے اٹھایا اور اس کی شادی کر دی. وہ پڑھنا چاہتی تھی اور اس کا میاں پڑھنے نہیں دیتا تھا, اس نے اپنے آپ کو آگ لگا دی, شی ڈائڈ. تو اس نے مجھے بہت امپیکٹ کیا. دس واز ناٹ دا اونلی ریزن, ویسے ہی مجھے شوق تھا چیزیں کرنے کا, کیونکہ ہمارے ابو بھی کلرز کو یوز کر کے اور نئی نئی انوویٹیو چیزیں نکالتے تھے. ہی واز این انجینئر, تو وہ انجینئرنگ جو ہے ہر چیز میں استعمال ہو جاتی تھی, انوویٹیو تھنکنگ میں سب کچھ. تو وہی چیز میں نے اپنی کی, انیشلی ہوم اسکولنگ کی. پہلے تو روایتی انداز میں بچوں کو 2.5 سال کی عمر میں سوچا کہ اسکول میں ڈال دیا جائے, پھر گھر والوں نے منع کیا, لیکن آئی ٹوک اٹ ان اے پازیٹیو وے. یہ میرے پیرنٹس کی ٹریننگ بھی یہی تھی کہ ہاؤ ٹو ٹرن اٹ انٹو اے اسٹیپنگ اسٹون, ایڈوانٹیج میں کیسے بدل سکتے. کوئی بھی اگر رکاوٹ آ رہی ہو, وہ رکاوٹ میں مجھے نہیں لگتی. رائٹ. تو میں نے خود سے ان کو پڑھانا شروع کیا. مجھے نہیں پتا تھا کہ ہوم اسکولنگ بھی کوئی چیز ہوتی ہے, تو میں نے خود سے فلیش کارڈز بنا کے اور اپنے بچوں کو کوشش کی پڑھانے کی. لیکن میں پڑھا رہی تھی ٹریڈیشنل طریقے سے. جب ان کو اسکول کے ایڈمیشن کے لیے ڈالا گیا تو ان کو وہ لکھنا نہیں آیا, کیونکہ وہ اس طرح سے اپڈیٹڈ نہیں تھے. تو میں نے ان کی پرنسپل سے پوچھا کہ بھی یہ اس طرح سے میں نے پڑھایا, آپ مجھے گائیڈ کریں تاکہ نیکسٹ ٹائم اس طرح سے نہ ہو. انہوں نے مجھے وہیں آن دا اسپاٹ جاب کی آفر کی. بٹ پھر اگین میں نے سوچا کہ میں دوسروں کے بچوں کو پڑھاؤں اور میرے بچے جو ہیں وہ آیا ماسی ان پڑھ لوگ ہیں, میں بھی یہ نہیں ہو سکتا. تو پھر میں نے اس اپرچونیٹی کو اگین ٹرن ڈاؤن کیا. سلولی اینڈ گریجولی وہ چیزیں بڑھتی گئیں. دین آئی ہیڈ اے ریئلی ڈاؤن فال ہیلتھ وائز. میری ہیلتھ بہت تھی ویک ہو گئی, حالانکہ ایج اتنی زیادہ نہیں تھی, 27. نروس بریک ڈاؤن ہوا, کھڑے کھڑے بے ہوش ہو جانا, یہ وہ, کمزوری بے انتہا, دوائیں مہنگی کھا رہی ہوں, ڈرپیں چڑھ رہی ہیں, سب کچھ سمجھ نہیں آ رہا. بہرحال اس کو صحیح کرتے کرتے جو ریکوری جرنی تھی وہ بڑی انٹرسٹنگ تھی, کیونکہ تھیراپی لی, پھر لگا کہ نہیں یہ بہت لمبا چل رہا ہے. پھر کورسز کرنے شروع کیے, سیکھا, اس سے بہتری آنی شروع ہوئی تھوڑی تھوڑی کر کے. پھر خود ہی لگ کے کہ نہیں, آئی نیڈ ٹو فکس مائی سیلف, آئی نیڈ ٹو, تم یہ نہیں صحیح کرتی, وہ نہیں صحیح کرتی. پیرنٹس کا زیادہ. And all of this while raising 5 children. Yes, وہ مطلب جیسے آفٹر مائی سیکنڈ چائلڈ آئی ہیڈ مائی نروس بریک ڈاؤن, سون آفٹر آئی ہیڈ مائی تھرڈ چائلڈ. پھر بیچ میں گیپ تھا, پھر 2 اور, بٹ اٹ واز اے لانگ جرنی. ریکوری جرنی ٹوک اباؤٹ 20 years. لیکن اس میں یہ کرتی رہی, تو اس سے مجھے وہ جو تھوڑا سا بوسٹ ملتا رہا کہ کچھ مختلف بھی ہے, ورنہ وہی پرابلمس کو سوچتے رہے تو پھر وہ پرابلمس ہی بڑھتے رہتے ہیں نا ذہن میں.
تو آل تھرو آؤٹ یہ سارا جو میں کام کر رہی تھی اٹ واز موسٹلی ہوم بیسڈ. اور پہلے تو انٹرنیٹ اتنا عام نہیں تھا جتنا ابھی ہے, تو فون کے اوپر سیشنز دے رہی ہوتی تھی, اور پھر انٹرنیٹ آ گیا تو پھر تو سارا ہی میرا کام. What kind of sessions are you talking about? سیشنز انیشلی آئی اسٹارٹیڈ آف ایز این اکیڈمک کوچ, تو لوگوں کو, بچوں کو, بڑوں کو پڑھائی میں ہیلپ کرنا, لکھنے میں ہیلپ کرنا, اسپیشلی یہ چیزیں شروع ہوئی تھیں. So Shireen, how did you get into life coaching and business coaching? کیونکہ میں لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کر رہی تھی اکیڈمکلی کہ پڑھائی بہتر کر سکے یہ وہ. دین آئی ہیڈ اے ڈپ آف مائی اون, تو پھر اپنے اوپر سیلف ورک کیا, سیلف ہیلپ بکس اور کورسز وغیرہ ساری چیزیں. تو پھر لوگوں سے بات کرنی شروع کی, کیونکہ یہ کہ چلو اس کو ارننگ کا ایک طریقہ بناتے ہیں, ٹرائی آؤٹ کرتے ہیں کیا رہتا ہے. سو دین آئی اسٹارٹیڈ ہیلپنگ پیپل اینڈ اٹ ورکڈ, بیکاز لوگوں کو بعض اوقات ایک سیشن میں یا چند سیشنز میں فائدہ ہو جاتا تھا. ایسے بھی لوگ ہیں جو 18 سال بعد واپس آتے ہیں کہ ہمیں دوبارہ آپ سے سیشنز لینے. تو دیٹس دا کائنڈ آف لائلٹی دیٹ ہیپنز, دا فرینڈشپ اینڈ بانڈ دیٹ ہیپنز. تو لائف کوچ میں لائف کی چیزیں امپروو کرتے کرتے, زیادہ تر اس وقت جو میں کنیکٹ کرتی تھی, جو میرا سرکل تھا وہ ہاؤس وائفس کا ہی تھا. مدر اسکول میں جا رہی ہوں تو جو بچوں کی اماؤں سے ملاقات ہوتی ہے پی ٹی ایم میں, ان سے بات ہو گئی, یا ان کے فادر سے بات ہو گئی, یا کسی کا بھائی ہے, کسی کا کوئی ہے, تو وہ سب کنیکٹ کرتے رہتے تھے کہ اچھا آپ اس سے بات کر لیں, اچھا آپ اس کو ذرا اس کو سمجھا دیں. یوں سیشنز ہوتے تھے. تو سنس ٹریولنگ, میرے بچے چھوٹے تھے تو ٹریولنگ آسان نہیں تھی. ایک بچہ بیبی بیگ میں ہوتا تھا, ایک ادھر پکڑ کے جا رہی ہوتی, تو ٹریولنگ ذرا کم ہوتی تھی. آن لائن اسی لیے میرا کام ہوا. تو وین کووڈ کیم اٹ ڈنٹ افیکٹ می ایز سچ. انیشلی تو ظاہر شاک کہ اب کیا ہوگا, ہر چیز بند ہو گئی ہے, بٹ وہ آن لائن سیشنز دینا, پھر لوگوں کو کہ ہمیں کوئک فکس چاہیے, کورس کیا ہوا ہے, کورس نہیں چاہیے ہمیں, تو اوکے آئی اسٹارٹیڈ گیونگ کوئک فکس سیشنز. تو اس میں وہ اسٹریٹجی سیشنز اور کس طرح سے اسٹارٹ اپس بزنس سیٹ کر سکتے ہیں, مارکیٹنگ کس طرح سے کرنی, کیونکہ جو مختلف کورسز کیے تھے میں نے بھی انٹرنیشنل کچھ آن لائن کیے تھے مارکیٹنگ کے اوپر. تو یہاں پر عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ بس ایک پوسٹر لگا, میں نے تو اتنے پوسٹر اتنی دفعہ میں نے پوسٹ کیا, بیٹا پوسٹر سے نہیں سیل ہوگا, کیونکہ میں بھی وہ غلطی کر چکی تھی. تو میں کہتی ہوں کہ یہ غلطیاں نہ کرے, سیو یور ایفرٹ اینڈ ٹائم, دیٹس مائی سلوگن, سیو ایفرٹ اینڈ ٹائم. تو پھر دین آئی ٹیچ دیم کہ اس طرح سے کیمپینز بنا کے, اور یہ طریقہ ہے, اینڈ کانورسیشنز آر واٹ سیل. Initially, آپ کہہ رہی تھیں کہ you were part of a lot of sort of mom groups. Yes. ٹھیک ہے. So how did you start helping them out? How did they know that آپ کے پاس آنا ہے, that you will be able to help? Initially, how did they know? انیشلی تو وہی پی ٹی ایمس, بچے اسکول میں جاتے تھے, بچوں کا اسکول چینج ہوا تو وہاں کی پی ٹی ایمس, تو اس طرح سے وہ اسکول چینج ہوتے گئے اور مامس کا سرکل چینج ہوتا گیا. پھر واٹس ایپ آ گیا, تو واٹس ایپ سے تو پھر بہت ہی آسان. You were an active participant in trying to solve people's problems. Yes. Is that how the people found out? Yes. کہ اچھا شیرین نے بڑا اچھا سجیشن دیا ہے, let me go to her next time I have a problem. ایسے ہی ہوا تھا. بالکل ایسے ہی ہوا. تو اٹس لائک وین یو ہیلپ پیپل سنسیئرلی دین دے اسٹارٹ کمنگ ٹو یو, اور آپ ان کو صحیح سروس. بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ کسی نے کہ میم میرے پاس پیسے نہیں ہیں, کہ اوکے بہت سے لوگوں نے میری ہیلپ کی تھی وین آئی نیڈیڈ اٹ, تو میں بھی آگے ہیلپ کروں, تو فی سبیل اللہ ہیلپ کی. تو وہ دیٹس وائی آئی نیمڈ اٹ گڈ ول نیٹ ورک. اٹس انسپائرڈ بائی اوپراز اینجل نیٹ ورک, بٹ میں نے کہا میں اینجل نہیں ہوں. تو اٹس آؤٹ آف گڈ ول کہ خیر سگالی بنے اور لوگوں کے اندر ایک اچھی امید کی کرن بڑھے. بیکاز میں نے ہوپ لیسنس دیکھی تھی, مجھے پتہ تھا کہ بالکل لاسٹ ہوپ کیس میں کیا ہوتا ہے. اور وہ ساری چیزیں جو ہے نا, جیسے جیسے کورسز کی پتہ چلا کہ میرا اپنا زاویہ ایسا تھا, نقطہ نظر اپنے بارے میں یہ تھا کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. وہی جو شروع میں ہم نے بات کی تھی کہ ہاؤس وائف کچھ بھی نہیں ہوتی, کیا کرو گی. پرسپیکٹیو کہ تم نے تو بس بچے پالنے, گھر دیکھنا ہے, تو بی اے بھی کر لو گی تو کیا. آپ کے خیال میں جو یہ مینٹل ہیلتھ ایشوز ہوتے ہیں, مینٹل ہیلتھ از obviously a very important topic. تو mental health میں کیا perspective is usually the problem? Yeah, there's also like health related problems. نہیں, پرسپیکٹیو ہے, پہلے پرسپیکٹیو ہے. کیونکہ مجھے بھی جو لو بلڈ پریشر ہوتا تھا, جیسے جیسے میں نے
ریکی کے اور دوسرے میٹافزیکل ویو پوائنٹس آف النس پڑھے کہ بیماری کی اصل وجہ کیا ہوتی ہے. جیسے ہمارے کچھ محاورے ہیں نا, صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا, کمر ٹوٹ گئی, کندھوں پر بوجھ ہونا ذمہ داری کا. دے مین سم تھنگ, ویری ویوڈ ڈسکرپشنز. ویری ویوڈ ڈسکرپشنز. تو وہی ساری چیزیں اس میں بھی, لیکن میں کہی یہ تو ہمارے یہاں مثال عام استعمال ہوتی ہیں یہ چیزیں. تو وہ وہی تھا کہ جب ہمارا پرسپیکٹیو ہی ایسا ہوگا تو کیا ہوگا. میں اپنی مثال دیتی ہوں کہ مجھے لگتا تھا کہ یہ کچھ دیواریں ہیں میرے سامنے, یہ ہٹ جائیں گی, اور عام طور پر میں یہی لینگویج سن رہی ہوتی ہوں ان خواتین سے کہ وہ میرے سامنے دیواریں ہیں اور دیواریں ہٹیں گی تو ہوگا. ڈیورنگ دا کورس جیسے جیسے میں اپنے اوپر کام کرتی گئی, وہ بہت ہی یوزفل تھیں. ریسرفیسنگ کے نام سے ایک ورک بک ہے جو میں کرواتی ہوں, آئی ایم آتھورائز ٹو یوز اٹ. تو اس کے تھرو پریکٹیکل ایکسرسائزز ہیں کہ آپ اپنی سوچوں کو سمجھ کے اور ری ڈائریکٹ کر سکتے ہیں, اور آپ خود کر سکتے ہیں, ضروری ہے کہ کوئی اور چلائے. کوئی تھراپسٹ بھی ہوتا ہے, آئی ہیو ہائی ریسپیکٹ فار تھراپی بیکاز بعض چیزوں میں بہت کام آتی ہے. بٹ اس کے بعد آگے جب آپ کو سوچنا ہوتا ہے تھراپسٹ نہیں مل رہا تو آپ کیا کریں, اب بیٹھیں, ایک ہفتے میں ایک سیشن ہوتا ہے, اس کے بعد پورا ہفتہ کیا کریں, ڈپینڈنس بڑھ جاتی ہے. تو انڈیپینڈنٹ اور سیلف ریلائنس اس میں بڑھتی ہے کہ آپ اس ورک بک کے تھرو اپنے آپ کو دیکھ پاتے ہیں اور سیلف ڈیسائڈ کر پاتے ہیں کہ اس کو کیسے ہم کیا کر سکتے ہیں اور کیا ہو سکتا ہے, یہ میں کس نقطۂ نظر سے دیکھ لوں. تو مجھے بھی یہ پتہ چلا کہ ایکچولی میں اپنے آپ کو چیونٹی سمجھ رہی تھی. جب میں اپنے آپ کو پہچاننے لگی کہ یہ میں ہوں ود آل مائی اسٹرینتھس اینڈ آل مائی فالٹس. وہ نظر فالٹس پہ تھی, وہ ہوتا ہے نا کہ یہ گلاس آدھا خالی ہے, وہ جب آدھا بھرا ہوا دیکھنا شروع کی کہ یہ جو آدھا ہے اس سے پیاس میری بجھ سکتی ہے اور اس سے میں یہ کر سکتی ہوں, وہ کرنے لگی. اور اس سے پھر جو ہے لوگوں کو ہیلپ ہونی شروع ہوئی, وہ کام بڑھتا چلا گیا. تو جیسے جیسے اپنا کام بڑھانے کے لیے میں نے کہا کہ اچھا بزنس اور مارکیٹنگ اب سیکھنی چاہیے, کیونکہ لائف کوچنگ ایز اے لائف کوچ اپنا جو ہے کام بڑھاؤں. تو وہ پتہ چلا کہ بہت سی خواتین ہیں جو امائیں ہیں اور گھر بیٹھے کنٹریبیوٹ کرنا چاہتی ہیں, کچھ نہیں تو اپنا دوا علاج کا خرچہ خود اٹھانا چاہتی ہیں یا بچوں کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہیں. تو یوں پھر اسٹارٹ اپس کے ساتھ کنیکٹ ہو گئی کہ وہ امائیں بھی ہیں, ان کو ورک لائف بیلنس بھی سیکھنا ہے. تو آئی ایم لائک ایٹ دا سیم ٹائم لائف کوچ آلسو, کہ ورک لائف بیلنس میں ہیلپ آؤٹ کرتی ہوں بیکاز ماشاء اللہ آئی ہیو 5 kids. آئی لک ٹیک کیئر آف 2 elderlies. میری ساس ہیں, خالہ ساس ہیں, ان کا خیال رکھنا, جن کا کہ اپ ٹو دا لیول کہ وہ بیڈ ریڈن ہے تو پیمپر وغیرہ بھی دیکھنا. تو یہ سب کچھ کرتے ہوئے, اپنا کام کرتے ہوئے, اٹ ریکوائرز سم ڈسپلن, اے لاٹ آف, اور ٹائم مینجمنٹ وغیرہ. یہ ساری ٹپس اینڈ ٹرکس آتی ہوں تو پھر آپ ڈسٹریکشن کو بھی مینیج کر سکتے ہیں اور انٹرپشن بھی آپ کے اوپر اثر نہیں کریں گے. آپ کام کر رہے ہیں, سیشن دے رہے ہیں, اور ٹنگ ٹنگ کچرے والا آ گیا, فلاں والا آ گیا, یہ وہ بھی دیکھنا ہے. پھر واپس کریٹو تھنکنگ میں آؤ. تو جب آپ مینیج کرنا سیکھ لیتے ہیں یہ چیزیں تو پھر یہ آپ کا جو کام ہے as far as I understand it is at the cusp of business coaching, social work and mental health. یس, ایسا ہی ہے, right? It's sort of an overlap of all these three things. جی ہاں, کیونکہ ایک کا اثر دوسرے کے اوپر لازمی پڑ رہا ہوتا ہے. تو ابھی مجھے بتائیں شرین, from your experience working with housewives and many other people, آج کل ہماری سوسائٹی کے اندر what are one or two most common things جس کی وجہ سے اتنی پریشانی ہے, اتنی تکلیف ہے لوگوں کو؟ ایسی کیا چیزیں ہیں جو لوگ, ایسی کیا ایپیڈیمکس ہیں جس کی وجہ سے لوگ اتنے پریشان؟ ایک تو یہ کہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارا مسئلہ کوئی دوسرا حل کر دے, اونرشپ نہیں. یہ تکلیف مجھے ہو رہی ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, وہ کوئی جادوئی گولی دے گا اور ہم ٹھیک ہو جائیں گے. پیناڈول بھی پین کو دبا دیتا ہے, آپ کا پین ریلیف نہیں کرتا. تو کوئی جادوئی گولی نہیں ہے, خود ہی کرنا ہے. اب اگر میں غلط وقت پہ کام کر رہی ہوں یا غلط چیزیں کھا رہی ہوں, ٹھیک ہے, ہیلدی ڈائٹ نہیں ہے میری, تو پھر اس میں ڈاکٹر کیا کرے گا اور کتنی دیر کر لے گا؟ دوائیں علاج نہیں ہیں. آپ کا درخت پیلا ہو رہا ہے, آپ اس کو گرین پینٹ کر دیں, اسپرے پینٹ کر دیں گرین, مسئلہ حل ہو جائے گا؟ مسئلہ جڑ میں ہے. وہ امائیں شکایت کرتی ہیں ہمارا بچہ تو یوں ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا, ایسا کوئی تو حالات اس کو ہوئے ہیں نا.
ہاں یہ بھی ہے کہ پریگنینسی کے دوران اس نے جو کچھ سوچا ہوتا ہے اس کا اثر اور ریفلیکشن دکھتا ہے بچے کے اندر. بٹ اگین مشن ویژن اگر ہم اپنے آپ کو بنا لیں تو ہمیں کلیئر ہوگا کہ اگر ہم اس راستے پہ گئے تو ہم کہاں پہنچیں گے. آپ کو لگتا ہے وی آر ویری انگریٹفل؟ یس, ویری. گریٹفلنس جو ہے وہ میری ٹاپ موسٹ بیس لائن ہے. بیکاز اینی ویئر یو گو, مطلب میں تو ہر جگہ دیکھتا ہوں, آپ بھی دیکھتی ہوں گی کہ ہم جس سے بات کرتے ہیں ایک مایوسی ہوتی ہے, ایک کمپلیننگ, انسیسنٹ نان اسٹاپ کمپلیننگ. از دیٹ اے پرابلم؟ یس, اٹ از دا مین پرابلم. کیونکہ سب سے پہلی چیز جو آپ لوگوں سے سنتے نا, مسئلہ یہ ہے, بات ہی یہیں سے شروع ہوتی ہے. ہر چیز مسئلہ ہوتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ لوگوں کے پاس رائے ہے اور لوگ رائی کا پہاڑ بنا رہے ہیں, لیکن اگر آپ اس کو مسئلہ نہ کہیں اور سچویشن کہیں, صورتحال کہیں, تو یہ جو ایکسٹرا ڈرامہ اور ڈراماٹائزیشن, کیونکہ ہمارے یہاں ڈرامے بڑے شوق سے دیکھے جاتے ہیں, تو وہ ڈرامہ کسی ایک انسان کی کہانی نہیں ہوتی. ایکچولی جو رائٹر لکھ رہا ہوتا ہے, بیکاز آئی ایم اے رائٹر ٹو, آئی ایم اے پوئٹ ٹو, تو اس کیا ہوتا ہے کہ آپ نے 10 مختلف ایکسپیرینسز لیے, اور کیونکہ آپ کو ایک پوری ایپیسوڈ بنانی ہے یا سیریز بنانی ہے, تو ہر ایپیسوڈ کے لیے آپ ایک کہانی ڈال دیتے ہیں. لگتا ہے کہ ہے یہ بیچارہ یا بیچاری اور اس کے ساتھ کتنا کچھ ہو رہا ہے, حالانکہ وہ 10 زندگیوں کی کہانی اس کو بنانے کے لیے کر Concentrated. It's a concentrated commercial effort. ٹھیک ہے. اور پھر یہ کہ واٹ وی فوکس آن ایکسپینڈ, جس چیز پر توجہ ہوگی وہی بڑھے گی. اگر آپ دکھ, غم, تکلیف پہ ہی توجہ کریں گے, آپ کے اندر انرجی نہیں بچے گی. 5% جو فیکٹس حقیقتیں ہیں بالکل نیوٹرل ہو کے اس کو اگر آپ اس کا احاطہ کریں, تو 95% آپ کے پاس انرجی ہوگی کہ آپ اس کے حل کی طرف توجہ کریں. اور مرحلہ وار اس کو کرتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ بس آج پتہ چلا کہ بچہ ہونے والا ہے, کل آ جائے بچہ گود میں. 9 مہینے لگتے ہیں کچھ چیزوں کو, اور اگر کوئی پرانی چیز ہے تو اس میں لگتا ہے. لوگ کہتے ہیں یہ تو ہمارا خاندانی چلا رہا ہے, یہ تو ہمارا جینیٹک ہے, ڈپریشن تو جینیٹک ہے. یس ہوتا ہے, لیکن اتنا نہیں ہوتا. اور پھر جب آپ اپنے آپ کو ڈسپلن کر لیتے ہیں تو وہ چیزیں آپ کور کر سکتے ہیں. ہر کوئی آل راؤنڈر نہیں ہوتا, لیکن آل راؤنڈرز بھی ہوتے ہیں. سو گریٹیٹیوڈ پریکٹس کرنا از ناٹ ایزی. اٹس ویری ایزی. It is so easy. Oh my God, it's so easy. When I read Rhonda Byrne's book, it's called The Magic. ٹھیک ہے, اس کا اردو میں بھی مل جاتا ہے, PDF سرچ کریں گے The Magic اردو مل جائے گا. سیدھا سا جملہ ہے, میں فلاں فلاں یہ ڈیش کر دیں, ٹھیک ہے, fill in the blanks ہوتا ہے. I am grateful for dash, for example eyesight, because یعنی میں اپنی قوت بصیرت کے لیے یا آنکھوں کے لیے شکر گزار ہوں. کیونکہ اب لوگ کہتے ہیں کیونکہ میں اپنے اماں ابا کو دیکھ سکتی ہوں, کیونکہ میں اپنے بچوں کو دیکھ سکتی ہوں. میں کہتی ہوں اچھا ٹھیک ہے, اور بچوں کی آنکھوں میں جو چمک ہوتی ہے اور جو ان کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے, وہ ہاں وہ بھی از اٹ ڈیفیکلٹ. بچوں کے چہرے پہ چمک دیکھنا ڈیفیکلٹ ہے, یا اس کا شکر کرنا کہ ایکنالج کرنا. گریٹیٹیوڈ از بیسکلی ایکنالجمنٹ. لوگ سمجھنا ہم نے 10 لاکھ کی تصویر پڑھ لی, فائدہ کیا ہوا؟ ایک لمحہ نہیں آتا, پڑا کر کے جو ہے یا تو کوئی جملہ نکلتا ہے منہ سے, یا پھر جو ہے وہ بچوں کو اس کی طرح پنچنگ بیگ کی طرح استعمال کیا جاتا. فائدہ کیا ہوا آپ کی تصویر کا؟ اس سے تو پھر وہ بدھسٹ اچھی نہیں ہے. تو لوگ کہتے ہیں اچھا کہ اس میں کیا ہے, آنکھیں تو سب کے پاس ہوتی ہیں, بینائی تو سب کے پاس ہوتی ہے. I mean I can't get myself to thank or be grateful for these things. تو کس طرح سے, how do you... آنکھوں پہ ٹیپ لگا لیں ذرا, 5 منٹ گھر میں ٹہل کے دکھا دیں آنکھوں کے بغیر. دیکھیے ایک ہی وقت میں اگر آپ ایک ہی جگہ اندھیرا اور روشنی کافی حد تک نہیں ہو سکتی. ٹیبل کے نیچے روشنی نہیں ہوگی, کم ہوگی, وہ الگ بات ہے, لیکن وہاں بھی آپ LEDs لگا سکتے. ماچس سے بھی روشنی ہو جائے گی, موم بتی سے بھی ہو جائے گی, LED سے بھی ہو جائے گی. گھر میں آپ لائٹ لگا دیں بڑی, اس سے بھی ہو جائے گی. تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کتنی روشنی چاہیے. جتنی ضرورت ہے اتنا ایفرٹ ڈالیں گے نا. تو اور ایفرٹ کا بھی مطلب یہ بہت مشکل ہے. یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی چیز حل کرنے کے لیے اس کا کمپلیکس ہونا ضروری ہے. ناٹ آلویز. بعض چیزیں کمپلیکیٹڈ ہوتی ہیں, لیکن اس کو پھر مرحلہ وار کیا جاتا ہے, درجہ بدرجہ کیا جاتا ہے, ایک فیز ایٹ اے ٹائم کیا جاتا ہے.
تب جا کے ہوتا ہے. تو بیسکلی لائحہ عمل تیار کرنا ہوتا ہے, اسٹریٹجیز بنا کے پھر ہم اس کو بہتر طور پہ کر سکتے ہیں. ہر چیز ایک وقت میں نہیں کر سکتے, چومکھی لڑنے کی ضرورت نہیں, سارے محاذ ایک ساتھ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم کر سکتے ہیں. تو اگر ہم روز گریٹیٹیوڈ پریکٹس کریں, فریکوینٹلی کریں, تو واٹ کائنڈ آف ریزلٹس کین وی سی, شوڈ وی ایکسپیکٹ؟ سب سے پہلے تو شوڈ کو گھر سے باہر ڈال دیں, ٹھیک ہے, بیکاز شوڈ سب سے بڑا ہمارا سمجھیں کہ سیلف ڈسیپشن سگنل ہے یا سیلف سیبوٹاجنگ ہے. ہم اپنے آپ کو خود نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں شوڈ کہہ کے. یہ ہونا چاہیے, ہو رہا ہے, نہیں ہو رہا ہے تو چاہیے آپ خوش ہوتے رہے کہ چاہیے کی لسٹ لگا لیں. اٹ ڈزنٹ ورک. تو سب سے پہلے تو چاہیے وہ سائڈ میں رکھ کر کے دیکھیں. جب آپ فرض کریں 30 دن کے روزے رکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ طبیعت بہتر ہوتی ہے, اوور آل بشاشت ہوتی ہے, تھوڑی سی نقاہت ہوتی ہے, بٹ اگر آپ کچھ صحیح چیزیں صحیح وقت پہ کھائیں یا اویئر رہیں, پلس آپ ایکسرسائز کریں, بیکاز ہم لوگ گھر میں ایکسرسائز کرتے ہیں. آئی ایم یوگا ٹیچر, آئی ایم اے پریکٹیشنر آف ٹائی چی, چی گونگ, ٹائیکوانڈو, یہ چیزیں بھی سیکھی ہوئی ہیں وہی ہیلتھ کے لیے کہ مختلف طریقے ہیں. دوا کے علاوہ مجھے بتا دو. You're not a fan of medication? ناٹ ایٹ آل. پیراڈول کی بھی نہیں, ہاجمولا کی بھی نہیں, 1/4 بھی کافی ہوتی ہے اگر کبھی ضرورت پڑے تو اس کے علاوہ مجھے بتاؤ. کیونکہ جب مجھے پتہ چلا اور اپنے ایکسپیرئنس سے میں نے دیکھا کہ یہ تو میری سوچیں تھیں یا میری فیلنگس تھیں, میں نے اپنی فیلنگس کو بلاک کیا ہوا تھا اور اس کی وجہ سے میں چیزوں کو سمجھ نہیں پائی تھی. جیسے میں بتایا تھا کہ میں اپنے آپ کو چیوٹی سمجھ رہی تھی. جب میں نے اپنی اسٹرینتھس کو سمجھا, ٹھیک ہے ویکنیسز ہیں, لیکن جب ہم اسٹرینتھس کے اوپر فوکس کرتے ہیں, جو ہے ہمارے پاس اس کے اوپر فوکس کرتے ہیں, تو ہم بہتر کام کر پاتے ہیں. تو اسی طرح سے جب میں نے کہا کہ اوکے یہ میں کر سکتی ہوں, جو نہیں کر سکتی اس کو سائڈ میں رکھ دو, تو اس کی وجہ سے فائدہ یہ ہوا کہ مجھے پتہ چلا کہ یہ تو سائڈ واک تھی, تو سائڈ واک تو میں کراس کر سکتی ہوں, ایک قدم اٹھانا ہے مجھے اور کراس, تو دیوار تھی ہی نہیں. اور پھر بالفرض چیونٹی بھی ہوں تو ایک چیونٹی ہاتھی کو پریشان کر سکتی ہے, پاگل ہو جاتا ہے ہاتھی اگر وہ اس کی سونڈ میں گھس جائے تو اس کا مطلب چیونٹی بھی بیکار نہیں ہوتی. آپ نیشنل جیوگرافک کی ویڈیوز دیکھ لیں, ڈاکیومنٹریز چیونٹیوں کے اوپر, تو ویسے ہی دماغ جو ہے وہ رہ جاتا ہے کہ یار ایک چیونٹی اتنا کر سکتی ہے. آپ کو لگتا ہے پاکستان میں there is an epidemic of as Pakistanis we have a self-esteem issue? In fact, the whole nation has a self-esteem issue. Is that correct? بالکل, بہت زیادہ. And what do we do about it? سیلف اسٹیم ایشو, وی نیڈ ٹو ڈیسائڈ. دا اونلی فیلئر از فیلئر ٹو ڈیسائڈ. جب ہم فیصلہ کر لیں گے کہ ہمیں کیسے رہنا ہے, وہ کہتے ہیں نہیں لیڈر فلاں کوئی ہمیں پہنچا دے, وہی میں نے جو پہلے تھوڑی دیر پہلے بھی کہا تھا, کوئی اور ہمیں کرا دے, کوئی ہاتھ پکڑ. وائی؟ ہم اپنی چار دیواری سے شروع کریں. واٹ ڈڈ آئی ڈو؟ مجھے اپنے صرف بچے اچھے پالنے تھے کہ میرا ایک بچہ جو ہے وہ ایک نسل ہے. اس نقطۂ نظر سے ایز اے ہاؤس وائف ایک بچہ مجھے اس طرح سے میں دیکھتی ہوں, اس طرح سے مجھے پالنا ہے. یہ نہیں ہے کہ میں نے غلطیاں نہیں کی, میں نے اپنی غلطیاں کی اور اس سے سیکھا. اب میں دوسروں کو وارن کرتی ہوں کہ بھائی یہ چیزیں, یا یہ کہتی ہوں کہ یار یہ پیوبرٹی میں ہوتا ہے, آپ کے ٹینشن لینے سے نہیں ہوگا, ٹینشن سے پریشان ہونے سے بڑھیں گی چیزیں. اور اس میں سے جب ہم ہیلپ کرتے, پھر ہم میں اپنے لیے کیا کر سکتی ہوں, تو ہم جب اپنے آپ کو ایکنالج کرتے ہیں کہ میرے اندر یہ چیزیں, یہ میں اچھا کر لیتی ہوں, ٹھیک ہے, وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے کہ میں کھانا اچھا بنا لیتی ہوں, یا میں چیزیں اچھے سے صفائی کر لیتی ہوں, آرگنائز کر لیتی ہوں. میں جب کام کرتی تھی تو یہ ہوتا تھا کہ ساری چیزیں پھیلا کے جمع کر دیں اور اس کے بعد پھر وہ پتہ چلا کہ شام تک پڑی ہوئی. تو اس طرح سے تو نہیں ہوتا. پھر میری جو ہے نند کو میں نے دیکھا کہ یہ کس طرح سے کرتی ہے, تو فٹافٹ ساتھ کے ساتھ سمیٹا, ساتھ کے ساتھ دھویا رکھی. میں نے کہا یہ تنقید اچھی ہے, تو وہ میں نے پھر اپنا کے وہ کرنا شروع کیا. جب آپ بائس سے ہٹنا شروع کر دیتے ہیں, اگین اٹ واز اے ڈیسیژن کہ نیگیٹیوٹی نہیں چاہیے مجھے, نیگیٹیوٹی کے علاوہ کیا کر سکتی ہوں, پازیٹیو اپروچ کیا ہوگی, اور شکر گزاری, اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے ہر چیز پہ, اور فیل کرنا, صرف منہ سے نہیں کہنا کہ مجھے یہ محسوس ہو, میں شکر گزاری محسوس کرتی ہوں. تو وہ جو میجک کی بات کی تھی اس میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ میں شکر گزاری محسوس کرتی ہوں فلاں چیز کے لیے, کیونکہ
اور جب اس کو لکھ کے کرتے ہیں نا تو آپ کی ایک مینٹل میموری بنتی ہے, مسل میموری بنتی ہے. اور لکھ کے کرنے سے جب آپ 10 چیزیں روزانہ لکھتے ہیں تو پھر آپ کے لیے آسانی ہوتی ہے, پھر آپ کو نیگیٹیوز میں بھی نظر آنا شروع مینٹل لینڈسکیپ کا وہ حصہ بن جاتی ہے. جی. اس میں پہلے دن تو ایک ٹائم لکھا ہے, دوسرے دن 2 ٹائم لکھا ہے, ایک دفعہ صبح ایک دفعہ شام. اب ہمیں 5 دفعہ نماز کا حکم ہے, اس میں الحمد شریف ہے, ٹھیک ہے نا. تو جب ہم اس کو سمجھ کے پڑھیں گے اور اس کی جو ایسنس ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو گریٹیٹیوڈ آئے گا نا, کہ اسی دنیا میں جہاں پر سیلاب آئے ہم سیف ہیں, اسی دنیا میں جہاں پر زلزلے آئے ہم سیف ہیں, اسی دنیا میں جہاں پر ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں جن کے ہاتھ پاؤں نہیں ہیں. نک وویچک انسپریشنل ہے میرے لیے, جو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ پاؤں اگ جائے, لیکن وہ سوئمنگ بھی کرتا ہے, گولف بھی کھیلتا ہے, فٹ بال بھی کھیلتا ہے, شادی بھی ہو گئی, 4 بچے بھی ہو گئے. وہ کر سکتا ہے تو میں نہیں کر سکتی, ہاتھ پاؤں ہیں میرے. سو اٹس آل ان دا مائنڈ. وہ کہتے ہیں نا آنکھ ہو جائے پہاڑ ہو جائے, کبوتر آنکھیں بند کر لے تو کیا بلی چھوڑ دیتی ہے؟ آپ خود کہیں گے بیل مجھے مار, آپ خود اپنے آپ کو بے بس ظاہر کریں گے یا ہاتھ پیچھے پھاند لیں گے. تو شیرین, یو مینشن وی اسپوک اباؤٹ پاکستان ایز اے نیشن. اب یہاں پر بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دس از ناٹ دا رائٹ پلیس ٹو ریز آور چلڈرن. یہاں تو ہم بچے نہیں پال سکتے, ہم تو کینیڈا جا رہے ہیں یا آسٹریلیا جا رہے ہیں, کہیں بھی جا رہے ہیں, بٹ یہاں نہیں ہو سکتا. تو واٹ ڈو یو سے ٹو دیٹ؟ کیا ایسا ہی ہے کہ یہ مطلب امپاسبل ہے کیا؟ امپاسبل تو نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ میرا اپنا بیٹا باہر پڑھتا ہے. اب اگین اس کی مینٹل کیلیبر ہے وہ, کیونکہ ماشاء اللہ سے بہت اچھے اس میں ہے کہ آگے اس کی سوچتا ہے اور بہت زیادہ ٹیلنٹڈ ہے, نیشنل چیمپئن آف روبوٹکس وہ رہ چکا ہے. تو اس کے ٹیلنٹ کے حساب سے یہاں پر وہ ڈگریز اور پھر ہمارے گھر میں جو ہم نے ایٹیٹیوڈ رکھا ہوا تھا تو وہ یہاں پر اپنے آپ کو اس نے مسفٹ سمجھا, وہ باہر گیا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ نہیں کہ یہ خود تو کچھ اور پرچار کر رہی ہیں, اپنے بچوں کو تو باہر بھیج دیا اور خود جو ہے ہمیں کہہ رہی ہیں کہ یہاں رکھو, وہ چیز نہیں. بٹ آپ جو بھی قدم لیں دیکھ بھال کے لیں کہ وہاں پر بھی کوئی پھولوں کا ہار لے کے نہیں بیٹھا ہوا ہے, وہاں پر بھی کچھ مسئلے مسائل ایسے ہوتے ہیں جو وہ پڑھ رہے ہیں, اس میں کیا چیز وہ پڑھ رہے ہیں. جیسے میرے اسٹوڈنٹس ہیں کینیڈا کے, اب میں جب ان کو پڑھا رہی ہوتی ہوں تو اس میں صاف نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہاں پر سلیبس میں ٹلٹ کس طرف ہے, کس طرف سافٹ کارنر بنایا گیا ہے, کیا چیزوں کو, کیونکہ ہمارے پاس ایک اور پرسپیکٹیو ہے نا پاکستان کا, تو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے, مجھے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہاں پر کیا سافٹ کارنر ہے. پھر کچھ چیزیں اتنی کھول کے بتائی جاتی ہیں جو یہاں پر شادی شدہ لڑکیوں کو بھی نہیں ہم بتا رہے ہوتے, یا جن کو شادی ہونے والی ہوتی ہے, جب ان کو شادی ہوتی ہے کہ نہیں ہماری اماں نے تو بتایا ہی نہیں. So there are certain dangers, obviously certain benefits also, but also certain dangers. یہ just like پاکستان میں رہنے کے بھی کچھ فائدے ہیں اور ظاہر ہے کچھ نقصانات ہیں. So no place is perfect. اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو باہر ہوتی ہے اور یہاں نہیں ہو رہی ہو, چھپا کے کر رہے ہیں لوگ, لیکن ہے یہاں پر بھی. آپ کہاں سے بچائیں گے؟ پرسنالٹی اچھی بنائیں, پرسنالٹی اسٹرانگ بنائیں, پھر وہ کہیں بھی جائے. جیسے وہ کہتے ہیں نا ساحل الدین کہتے ہیں کہ بھاگ بھاگ کے جا رہے ہیں وہ یہاں سے, کیونکہ وہ یہاں پر آپ اتنا ریسٹرکٹیڈ اور گھونٹنے والا وہ ان کو ماحول دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ پھر ہم ذرا کھلی جگہ سانس لیں. تو بھاگنے سے مسئلے حل نہیں ہوتے. تو آپ کا پرسپیکٹیو ہو, آپ کو پتہ ہو کہ ہاں جی یہ مجھے کرنا ہے اور اس کے لیے اتنے عرصے کے لیے کرنا ہے. ایک چیز کا ایگزٹ پلان بھی ہونا چاہیے. اگر چاہیے کا لفظ میں نے استعمال کیا, لیکن اگر ایگزٹ پلان ہو دین یو سیو ایفرٹ اینڈ ٹائم, کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیز اتنے عرصے کے لیے. اب لوگ چلے تو گئے, پھر انہیں خیال آیا کہ بیٹیاں ہیں, اب کیا کریں. سو شیرین, اٹ سیمس ٹو می کہ آپ کی جو ایریاز آف انٹرسٹ ہیں وہ بہت سارے ہیں, اینڈ ایریاز آف انفلوئنس بھی ماشاء اللہ بہت سارے ہیں. تو واٹ ڈو یو وانٹ ٹو فوکس آن لائک موونگ فارورڈ ناؤ ان یور کریئر؟ I am focusing on business and marketing aspect, but the human aspect is still there. ابھی تو چیٹ جی پی ٹی اور ساری چیزیں آ گئی ہیں, اے آئی آ رہا ہے, سب کچھ, but the human touch and humanity needs to be there. تو انسان ہیں, corporates and people too, اور corporates جو ہیں وہ اس وقت struggle کر رہے ہیں. I know کیونکہ میں ایسے لوگوں کے ساتھ کام کرتی ہوں, I'm in very close proximity with corporates, کہ ان کے پاس ٹائم ہی نہیں بچتا اپنے لیے کہ اپنے آپ کو ریچارج کریں. وہ جیسے کہ ہم لوگ کہتے ہیں گھر میں جب ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کھانے کی ٹیبل پہ, تو
کہہ رہے تھے کہ وہ صرف پیسے جمع کر رہے ہیں 5 اسٹار ہاسپٹل کا خرچہ ادا کرنے کے لیے. آج اپنے آپ کو رگڑ رہے ہیں کہ ایونچولی جب ان کے اندر کوئی انرجی نہیں بچے گی تو 5 اسٹار ہوٹل کا بل صحیح سے بھر سکیں گے. تو یہ مطلب پیپل نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ. اسی طرح ٹیچرز آر ہیومن ٹو, ٹیچرز آر پیپل ٹو. جب میں نے پہلی پریزنٹیشن دی تھی, اور میری کوئی بہت ہائی فائی کوالیفیکیشنز نہیں ہیں, آئی ایم اے بیچلرز, بٹ چھوٹی چھوٹی چیزیں along the way, ریڈنگ بکس. You have certifications also and like courses that you've done. ہاں کورسز وغیرہ کیے, بٹ مطلب کوئی اتنے زیادہ ہائی فائی قسم کی چیز نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں آپ نے ماسٹرس تو آپ نے کتنا پڑھا ہوا ہے. میں نے کہا آپ بتائیں. پھر ماسٹرس تو کیا ہوگا کم از کم. میں نے کہا جی بیچلرس. اور جب میں نے پہلی پریزنٹیشن دی تھی, اسکول والوں نے بلایا تھا, تو اس وقت تو میرا کوئی پرائر ایکسپیرینس بھی نہیں تھا. انہوں نے صرف وہ جو چیزیں میں نے کی تھی, آپ کے کام بولتا ہے, آپ کا کام بتاتا ہے, انہوں نے کہا کہ یہ ہماری ٹیچرس کو سکھا دیں. وہ میں نے ان کو. So presently what does your practice look like? matlab currently you're saying you want to continue and focus on business and marketing coaching, right? So are you a one-on-one coach? Are you a tele coach, an online coach? What is your modality? اوکے, آئی ایم اے ٹیلی کوچ, یعنی آن لائن میں ہوں, اور بزنس اینڈ مارکیٹنگ کی کوچنگ کرتی ہوں. لیکن ہمیشہ بزنس اینڈ مارکیٹنگ کوچنگ میں پتہ چلتا ہے کہ اس کے پیچھے جب ہم اس کو پرکھنے شروع کرتے ہیں یا پڑھتے ہیں, اس کی ہٹاتے ہیں پیاز کی طرح, تو پتہ چلتا ہے کہ وہ نکل رہی ہے کہ کانفیڈنس نہیں تھا, یا بچپن میں کچھ چیزیں ایسی کہی گئی تھیں, وہ اپنے آپ کو ثابت کرنے کے چکر میں وہ لگے ہوئے ہیں. اور ورکاہولک, بیکاز آئی واز اے ورکاہولک. ابھی بھی مطلب گھر والے کہتے ہیں کہ یو آر اوور ورکنگ, لیکن میں کہتی ہوں مجھے مزہ آ رہا ہے. کہ چلو مزہ آ رہا ہے تو ٹھیک ہے کرو. لیکن یہ ہے کہ کوشش کر رہی ہوں کہ بتدریج آہستہ آہستہ ریسٹ کو کروں زیادہ سے زیادہ امپلیمنٹ. لیکن میرے لیے ہوتا ہے کہ ایک کم دورانیے کا بھی اگر میں نے ریسٹ لے لیا ہے تو میرے لیے میں ریچارج ہو جاتی ہوں, میرے لیے کافی ہوتا ہے. So you're primarily an online coach, and that's how you want to. Yeah. You're a one-on-one coach, یا پھر you address groups, or both? آئی ڈو بوتھ. ون آن ون بھی کرتی ہوں. وہ ظاہر ہے کہ وہ ایکسپینسو ہوتا ہے. وہ پھر جو ایگزیکٹو لیول کے ہیں یا ایک اسٹیبل ارننگ کے ہیں, یا جو نکال سکتے ہیں, فار ایگزامپل BC نکلی ہے اور وہ ایک اماؤنٹ انویسٹ کر سکتے ہیں, اپنی بہتری کرنا چاہتے ہیں. سو آئی گیو پرسنلائزڈ پیکیجز اور کسٹمائز کر دیتی ہوں ان کے حساب سے. اسٹینڈرڈ پیکیجز اور پروگرامز بنے ہوئے ہیں, بٹ دے آر اوپن ٹو ایڈجسٹنگ, کہ اگر ان کو ون آن ون چاہیے ہے تو, اور گروپ اگر بن جاتا ہے تو گروپ وائز کر لیتے ہیں. What advice would you give اگر کوئی کوچ بننا چاہے تو اس کے لیے کیا پریپریشن ہوتی ہے, کیا ایجوکیشن ہوتی ہے؟ ایجوکیشن کا کوئی بہت زیادہ وہ نہیں ہے, لیکن جتنا آپ اپنے آپ کو ٹٹولنا چاہیں گے وہ زیادہ کام آئے گا, بجائے اس کے کہ میں دوسروں کو ہیلپ کر دوں فلاں صحیح ہو جائے. اب جیسے ایسے آتی ہیں میرے پاس, کوچنگ کی سرٹیفکیشنز لے چکی ہیں, ایک نہیں ایک سے زیادہ لے چکی ہیں, لیکن میرا میاں یوں کرتا ہے, فلاں یوں ہے, فلاں یوں ہے. اٹس لائک آپ ایک انگلی سامنے کرتے ہیں, 3 انگلیاں اپنی طرف آتی. دوسرے کو بدلنے کی جگہ دوسرے کا نہ آپ ذہن پکڑ سکتے ہیں نہ زبان پکڑ سکتے ہیں, اپنا آپ قابو میں ہے نہیں, تو کیسے. And the problem is usually within yourself. So جو professional coaches بننا چاہتے ہیں and they want to help other people, ان کے لیے first advice is of course like look into yourself. Work on yourself. Work on yourself first. And then uske baad, once they've done that, of course, they're more stable. Then are there any certifications? Yes, they work along the way. So, اب تک جو میرے, کیونکہ میں نے مختلف کو ایون دو مطلب میں ایکسپلور بھی کرتی ہوں, باہر والے بھی کرتی ہوں, اور بہت مہنگے کوچز بھی ہیں جو کرتے ہیں. ایک اور ہے عارفین خان کے نام سے, UK کے ہیں وہ, انڈیا میں زیادہ ہوتے ہیں, آتے جاتے رہتے ہیں. ہی ورکس آل اراؤنڈ دا ورلڈ, بٹ انہوں نے ایک اپنا ایک ایسا سینٹرلائز سسٹم بنایا ہے جو کہ سافٹ ویئر بیسڈ ہے. تو وہ جو انگلش ورژن ہے وہ $12,000 سے اوپر کا ہے. جو ہندی ورژن ہے جو کہ انگلش میں بھی کنورٹ ہو جاتا ہے, اس میں گنجائش ہے. بیکاز آئی اٹینڈیڈ اے لاٹ آف دیئر چیلنجز, 2 day چیلنجز, 3 day چیلنجز ہوتے ہیں 2 گھنٹے کے, تو دے واک تھرو, میک اس واک تھرو دوز. تو وہ
6-7 میں نے اٹینڈ کیے ان کے, تو کافی اچھا مجھے ان کا سسٹم لگا. تو وہ تقریباً شاید $2,000 کا ہے وہ. So there are certifications and courses that you اور وہ can do. انٹرنیشنل, مزے کی بات یہ کہ وہ انٹرنیشنلی سرٹیفائڈ ہے. تو اور بہت سارے کوچنگ چیزیں ہیں, لیکن اس کی اوتھینٹسٹی نہیں ہے. مطلب میں باہر کہیں لے کے جاؤں گی جی میں نے یہ کیا ہے, تو وہ کہیں گے سوری ناٹ So we should sort of go for authentic, sort of credible sources, کریڈیبل. resources جو internationally sort of credited ہیں. Yes. Accredited ہے. Achha, finally, before we close, I really wanted to ask you about what is Serenity. It's like a fabulous name. It's like a mixture of serenity and Shireen, your name. Yes. It's a fantastically creative name. What is it? Serenity, I'll give the credit to my husband کہ انہوں نے یہ نام دیا تھا. ایک روز ایک جگہ پر میں تھی اور وہاں پر اس نے بندے نے باجرا ڈالا اور تھیلیاں ایسی پھینک دی. اس نے ایک تھیلی پھینکی, دوسری پھینکی, تیسری پہ مجھے برداشت نہیں ہوا. میں گئی چپ چاپ, میں نے سمیٹا اور ڈسٹ بن میں لے جا کے دے دیا. سارے لوگ دیکھ رہے تھے, سر ہلائے تھے. میرے میاں نے کہا یہ شیرینٹی ہے, یہ تم ہی کر سکتی ہو اس طرح سے. کیونکہ بالکل سکون سے آرام سے کرتی. ایک اور دفعہ ہوا تھا وہ نہیں, جب لائنیں لگتی تھیں CNG کے لیے, تو ایک بندے نے سگریٹ پی اور پیٹرول پمپ کے پاس اس نے پھینک دی. اور میں دیکھ رہی ہوں اور میں کہہ رہی ہوں کوئی کچھ کرے, کسی نے نہیں کیا. میں گئی, جا کے میں نے پاؤں سے مسلا اور جا کے آ کے بیٹھ لوگ یہ صحیح کیا باجی, یہ شیرینٹی ہے. So it's like an act of kindness. The way I do things, selfless, random, کسی وقت بھی ہوگا, کسی کو بعض اوقات پتہ بھی نہیں ہوگا. کوئی پبلک جگہ میں گئی, وہاں پر کچھ سمیٹ دیا, ہٹا دیا, صاف کر دیا, کسی کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کوئی یہ کر کے گیا ہے. بٹ دیٹس ہاؤ آئی ڈو, دیٹس واٹ مائی پیرنٹس یوز ٹو ٹیچ می. بعض اوقات جیسے کسی کا بل بنا, وہ بل جیسے 1000 کا بنا تو انہوں نے 500 کا 700 کا بنا کے دے دیا, باقی اپنی جیب سے ڈالے. اس کو پتہ بھی نہیں, اس کو شاید فرق بھی نہیں پڑتا. بٹ اٹس ہاؤ وی ڈو تھنگس. سو دس از a serene way of doing things. Excellent. Shireen, thank you so much for being here. It Thank was a you for pleasure having having you and listening to your Shireenity stories. So thank you. Thank you so much. Thank you for listening to and watching Kaam Kahani. Till next time, see you with another Kaam Kahani. Khuda Hafiz.